الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مبارک مہینے کے بعد ہم جس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں وہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے کی بھی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو، یکم شوال کو، تمام دنیا کے مسلمان اپنے عید مناتے ہیں۔ اس دن کو یوم الجائزہ کہا گیا، انعامات اور اکرامات سے نوازے جانے کا دن۔ ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، وہ اچھے کپڑے جو ہے وہ زیب تن کرتا ہے۔ لوگ عیدگاہ کی طرف اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے رواں دوا ہوتے ہیں۔ عید کی 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پہ ادا کرتے ہیں، امام کا خطبہ سنتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ تو اس طریقے سے گویا اپنی خوشی کا وہ مختلف انداز سے اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اب دن ہم سے رخصت ہو چکا، رمضان کے وہ قیمتی لمحات ہم سے رخصت ہو چکے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ بار بار ہمیں یہ قیمتی لمحات نصیب فرمائے، بار بار رمضان کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو جو عبادتیں ہم سے ہو سکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت بخشے۔ تو کہا یہ جاتا ہے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ قبولیت کا جو معیار ہے، اپنے اعمال کی قبولیت کا معیار اگر دیکھنا ہو، وہ یہ ہے، قبولیت کا معیار یہ ہے کہ انسان جو زندگی رمضان میں گزار رہا تھا، ایک بندہ مومن خوب زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھ رہا تھا، زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے والے اعمال کر رہا تھا، قرآن ہے، تلاوت ہے، تدبر ہے، اور ہر 5 وقت جو ہے بالکل اذان سنتے ہی مسجد میں جو ہے وہ پہنچ جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی توبہ کیا ہے اپنے گناہوں سے، تو قرآن پاک کی جو آیت ہے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لے اور جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، پھر سیدھی راہ چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا وعدہ مقرر فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی جو شرائط ذکر کی ہیں اس آیت میں، وہ پہلی چیز تو توبہ ہے، یعنی سرکشی، نافرمانی اور جو بھی اس سے کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اس کی توبہ کر لیں۔ دوسری چیز، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر صدق دل سے ایمان لائے۔ تیسری جو چیز ہے وہ اعمال صالحہ کرتا رہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، وہ اس پر کاربند رہے، ثابت قدم رہے۔ تو جو نیکیاں ہم نے کی، جو اللہ اور اپنے گناہوں سے جو ہم نے توبہ کی، یہ بھی اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ہمیں کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ جو اللہ تو نے ہمیں توفیق دی عبادت کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، توبہ اور استغفار کی، اس میں ہمارے اندر استمرار پیدا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر مواظبت پیدا فرمائیے۔ تو یہ جو 4 شرائط ہیں، اگر ان 4 شرائط کو ہم کر لے گئے، یعنی ظاہر بات ہے کہ رمضان میں ہم نے توبہ کر لی اور رمضان کے بعد جو ہے ہم پھر اصرار کرنے لگے، وہی گناہ جن سے توبہ کی تھی ہم کرتے رہے، تو پھر وہ قابل تشویش چیز ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، ظاہر بات ہے کہ یقیناً رمضان میں ان کا ثواب باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ تھا، لیکن ان تمام عبادتوں کا تعلق خاص رمضان سے نہیں ہے۔ ہم نے روزے رکھے، ظاہر بات ہے کہ رمضان کے روزے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مختلف ایام میں، مختلف دنوں میں رکھا کرتے تھے۔
ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، ہمیں باقی دنوں بھی کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کے کام جو ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، ہمیں باقی دنوں میں بھی کرنا چاہیے۔ ہم خوب تلاوت کرتے ہیں رمضان میں۔ یقیناً رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو صرف رمضان کے لیے خاص کر دیا جائے، اس کی تلاوت صرف رمضان میں کی جائے، اس پر غور و فکر اور تدبر صرف رمضان میں کیا جائے، اور رمضان کا چاند نکلنے عید کا چاند نکلنے کے بعد اس کو جزدان میں بند کر کے اس کو طاقوں کی زینت بنا دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر انسان رمضان کے روزوں کے ساتھ 6 روزے اور رکھ لے، جس کو ہم عام زبان میں شش عید کے روزے کہتے ہیں، شوال کے 6 روزے۔ شش عید فارسی کا لفظ ہے، شش معنی 6 اور عید عید کا مہینہ، یعنی عید کے مہینے کے 6 روزے اگر ہم رکھ لیں تو ہم کو پورے زندگی بھر کے ثواب کا ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورے سال بھر روزے رکھنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے جو حدیث میں نے پڑھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد 6 روزے مزید شوال کے مہینے میں رکھ لیے تو گویا اس نے عمر بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا، یا اس کو عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم نے اس کو اپنے ہاں نقل کیا ہے، کتاب الصیام میں یہ حدیث موجود ہے، اور مختلف احادیث کی کتاب میں بہت مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کو ہم اور آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ شش عید کے جو روزوں کی حکمت ہے وہ اگر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے فرض نمازیں ہوتی ہیں، بعض فرض نمازوں سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں اور بعد کی بھی سنتیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ان کی اہمیت پہلے اور بعد کے روزوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فرض نمازوں میں کچھ کوتاہی یا نقص آ جاتا ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں اور ان نوافل کے ذریعے سے جو پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں ان کے ذریعے سے ان کا تدارک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تلافی فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کی بھی حیثیت بالکل ویسے ہی ہے۔ رمضان سے پہلے کے جو روزے شعبان کے ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، آپ سن چکے ہوں گے، آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ، یعنی رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اور بعض روایات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ بعض سال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ اور تو اس لیے شعبان کے مہینے کی جو نفلی روزہ ہے گرچہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور پھر رمضان کے بعد جو یہ شوال کا مہینہ ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو ایک اس کی جو حیثیت ہے وہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنت کی حیثیت ہوتی ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو اس طرح لکھا ہے کہ السر فی مشروعیتها انها بمنزلۃ السنن الرواتب فی الصلاۃ، کہ یہ جو 6 روزے ہیں ان کی مشروعیت یا ان کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز کے سنن اور نوافل ہوتے ہیں جن سے نماز کا فائدہ مکمل ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیے کہ اس میں جو کچھ کمیاں واقع ہو جاتی ہیں اس سے ان کا تدارک ہو جاتا ہے، اس سے ان کی فرائض میں جو کمیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے ان سنن و نوافل کے ذریعے سے۔ تو یہ بالکل وہی حیثیت ان روزوں کی ہے کہ جو کوتاہیاں رمضان کے فرض روزوں میں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نفلی روزوں کے ذریعے سے ان کا تدارک کر دیتا ہے، یا ان کمیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور وہ رمضان کے روزے ہمارے قبول کر لی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ ایک چیز علماء نے اس کی جو ہے باریکی لکھی ہے کہ شوال کی مہینے کی ہی وجہ تخصیص کیا ہے، کسی اور مہینے میں بھی یہ ہو سکتا تھا، کسی دوسرے مہینے میں، محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، کسی اور مہینے میں 6 روزے رکھ لیا جاتا تو رمضان کے ساتھ کے ثواب گویا کہ پورے عمر کا ثواب یا پوری زندگی کا ثواب۔ کیوں شوال کے مہینے کو ہی خاص کیا گیا کہ 6 روزے رکھ لیے جائیں تو پوری عمر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے؟ اس کی جو بات علماء نے لکھی، اس کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا روٹین ایسا ہوتا ہے کہ انسان 24 گھنٹے اس کو کھانے پینے کو میسر نہیں ہوتا، کم کھانا پینا ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد شوال میں
کھانے پینے کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، رغبت زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اپنا ہم جائزہ لیں کہ شوال میں کھانے پینے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی جو حکمت ہے شوال میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو دبائے انسان، اور اپنی بھوک کو دباتے ہوئے جب انسان مزید 6 روزے رکھتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں. تو ایک حکمت یہ ہے کہ رغبت کو دبانے کے لیے، بھوک کی اور خواہشات کو دبانے کے لیے مزید 6 روزے اس مہینے لگاتار رمضان کے فوراً بعد رکھے جاتے ہیں. اچھا، اس کی 6 کی جو تخصیص ہے، جو 6 روزے کی، تو اور کوئی گنتی نہیں، نہ 5 ہے نہ 4 ہے، لیکن 6 روزے اس کی کیا حکمت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زبانی میں آپ کے سامنے یہ پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ. اور پھر یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی وہ آیت پڑھی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جس نے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے عید الفطر کے 6 روزے رکھے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ آیت جس کا ترجمہ ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو اس طریقے سے ایک انسان، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزید تشریح کر کے ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے اور آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کرنے کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے. تو اس طریقے سے اگر اس نے 1 مہینے کا روزہ رکھا تو اس کو 10 مہینوں کا ثواب ملتا ہے، اور پھر باقی جو 2 مہینے بچتے ہیں اس میں 6 روزے اور رکھ لی جائے تو باقی 2 مہینے کا ثواب بھی مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ پوری زندگی بھر کا اس طریقے سے ہوگا. پہلے تو پورے سال کا ہوگا، اللہ کے رسول نے یہاں سال فرمایا، لیکن عمر بھر کا اس طرح ہوگا کہ اگر یہی دستور اس کا رہا اور یہ ہر سال ایسے ہی کرتا رہے تو اس کو بالکل ویسا ہی ثواب ملے گا جس کو صیام الدہر کہا گیا، یعنی پوری زندگی پورے عمر بھر ثواب اس کو روزے رکھنے کا ثواب ملتا رہے گا. تو محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، یہ اس کی فضیلت ہے اور اس کی حکمت ہے شوال کے 6 روزوں کی. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو ہم رکھیں، اور اس کو رکھنے کے لیے بعض ہمارے دوست احباب ہیں، ان کو بعض اشکال ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن نہیں رکھنا چاہیے، بعض خاص ایام ہوتے ہیں. دیکھیے، خاص جمعہ کو خاص کر لینا روزوں کے لیے یہ تو خیر ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرے روزے رکھ رہے ہیں، قضا کا روزہ رکھ رہے ہیں، یا یہ جو ششید کا روزہ ہے، شوال کے 6 روزوں میں سے کوئی روزہ رمضان میں یہ عید جمعہ کے دن پڑھ رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں، پڑھ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہم پورے مہینے میں 6 روزے رکھیں، چاہے آپ شروع میں رکھیں، بیچ میں رکھیں، یا کچھ شروع میں رکھیں، کچھ بیچ میں رکھیں، کچھ آخر میں رکھیں. جو بھی دن آپ کو میسر ہو آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب انسان کی موت واقع ہو جائے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ انسان بیمار ہو، بوڑھا ہو. اچھے نوجوان، اچھی صحت والے بھی لوگ جو ہیں وہ ان کی آنکھیں کب بند ہو جاتی ہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا. تو بہتر یہی ہے کہ مسارعت جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے نا، وسارعوا فی الخیرات، کہ نیک جو کام ہیں، نیکیاں جو ہیں، ان میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے، عجلت برتنی چاہیے. تو یہ جو نیکی کی کام ہے، یہ جو 6 روزے ہیں، کیا اچھا ہو کہ ہم ان کو شروعات میں ہی رکھ لیں. تو شروعات میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ پورے مہینے رکھتے ہیں یقیناً وہ بھی اجر کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب دے گا. تو یہ جو روزے ہیں ان کو ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے بعض حضرات ہیں جن کے روزے بعد شرعی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اور یا کچھ بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے قضا ہو جاتے ہیں. تو اس میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر چند روزے ہیں آپ کے تو پہلے قضا رکھے جائیں گے. لیکن آپ کے پاس روزے بہت سارے ہیں، پورے کے پورے مہینے کے روزے ہیں، تو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کسی شرعی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے مکمل نہیں رکھ پائے ہیں، یا زیادہ تعداد آپ کی روزوں کی نہیں مکمل ہو پائی ہے، تو آپ نفلی روزے رکھ لیں. لیکن ان شوال کے 6 روزے رکھ لیں، لیکن اس کے بعد ہی
آپ وہ قضا کے روزے جو ہے جو آپ کے چھٹ گئے ہیں ان کو آپ کر لیں۔ یہ ہے کہ اگر، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ نے نفل روزے شوال کے رکھ لیے اور پھر جو قضا کے ہو گئے وہ آپ کے باقی رہ گئے، وہ آپ نے نہیں رکھا، تو نہ یہ قابل قبول ہوں گے اللہ کے ہاں، اور وہ فرض جو ہے اس کا گناہ تو بہرحال ہے، ہمیں وہ ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہیں، اس کا ہمیں اس کی ادائیگی ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ شیخ ابن باز سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو شوال کے روزے اگر قضا ہو جائیں، چھوٹ جائیں، نہ رکھ پائے کوئی، تو کوئی صاحب اگر رکھنا چاہ رہے ہوں شوال کے مہینے کے گزرنے کے بعد، تو اس کا جواب آپ یہ دے رہے ہیں شیخ ابن باز کہ شوال کا مہینہ گزر جانے کے بعد ان کی قضا مشروع نہیں ہے، خواہ وہ عذر کی وجہ سے چھوٹے ہوں یا بغیر عذر کے، اس لیے کہ یہ روزے سنت ہیں اور ان کا وقت گزر چکا ہے۔ چونکہ یہ جو روزے ہیں شوال کے، ان کا وقت خاص شوال میں ہے اور شوال ہی میں ان کو رکھنا ہے، اور نفل ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ اس کو آپ بعد میں ادا کریں۔ یہ فتاوی ابن باز جو ہے اس میں ان کا جو مجموعہ ہے اس میں یہ مجھے یہ چیز ملی تھی، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو اب ہم اگر اختصار کے ساتھ ہم موٹی موٹی جو چیزیں ہیں، ہمیں جو چیز پتہ چلی آج کی گفتگو سے، وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہم کرتے ہوئے اور آپ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے 6 شوال کے ہمیں 6 روزے رکھنا چاہیے۔ دوسری جو چیز ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد نیک اعمال کرتے رہنے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے، یعنی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبولیت کی علامتوں میں سے ایک ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے ان 6 روزوں کو رکھ کر۔ تیسری جو بات ہے، جو نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان 6 روزے رکھ لینے سے پورے سال کے روزوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہوئی۔ اور چوتھی اور آخری بات ہمیں جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ رمضان کے فرض روزوں میں اگر کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہ نفلی روزے اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے تذکیر کے طور پہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔